الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. اے ایمان والو، اگر تم میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور میرے راستے میں جہاد کی خاطر اپنے گھر سے باہر نکلے ہو تو تم میرے اور تمہارے دشمنوں کو ایسے دوست مت بناؤ کہ تم ان کی طرف محبت کے پیغامات بھیجنے لگو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے ان لوگوں نے اس کا اتنا زیادہ انکار کیا ہے کہ وہ رسول کو اور تم کو صرف اسی وجہ سے گھروں سے نکالتے رہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آئے جو تمہارا رب ہے۔ تم ان کی طرف پوشیدہ طور پر محبت کے پیغامات بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ بھی تم پوشیدہ طور پر کرتے ہو اور جو کچھ بھی تم علانیہ طور پر کرتے ہو میں اس سے بخوبی واقف ہوں، اور جو شخص تم میں سے ایسی حرکت کرے گا تو وہ راہ راست سے بھٹک چکا ہے، سیدھے راستے سے وہ گمراہ ہو چکا ہے۔ اگر تم ان لوگوں کے ہاتھ آ گئے اور اگر ان لوگوں نے تم پر مکمل قابو پا لیا تو یہ تمہارے دشمن بن جائیں گے، اور یہ اپنے ہاتھ اور اپنی زبانوں کو تمہاری طرف پھیلا پھیلا کر تمہاری برائی کریں گے اور تمہارے ساتھ برا معاملہ کریں گے، اور ان لوگوں کی چاہت یہی ہے کہ تم کافر ہو جاؤ۔ قیامت کے دن تمہاری رشتہ داری اور تمہارے اولاد تم کو ہرگز نفع نہیں پہنچا سکیں گے۔
اللہ تمہارے درمیان فیصلہ قائم کرے گا، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اسے اچھی طریقے سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ ممتحنہ کی تفسیر بحمد اللہ شروع ہو گئی۔ میرے عزیزو، یہ جو سورت ہے اس سورت کے اندر 2 رکوع ہیں۔ آیتوں کو اگر دیکھا جائے تو اس سورت کے اندر 13 آیتیں ہیں۔ الفاظ اس سورت کے اندر ہے 348 اور حروف کی تعداد اگر اس پوری سورت کی دیکھی جائے تو وہ 1510 ہے، یعنی 1510 حروف اس ایک سورت کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اور وہ ہم پر فضل کرتا بھی رہتا ہے کہ ہم قرآن کا ایک حرف پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بدلے کے اندر ہمیں 10 اجر اس ایک حرف کے بدلے میں دیتا ہے۔ اگر ہم اس مختصر سورت کی تلاوت کریں گے سورہ ممتحنہ، تو چونکہ میرے عزیزو اس کے اندر 1510 حروف ہیں، تو انشاءاللہ اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھنے کے نتیجے میں ہمارے کھاتے کے اندر 15,100 اجر آ جائے گا، اور وہ بھی کم سے کم اجر کی بات چل رہی ہے۔ پھر آدمی جتنے اخلاص کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا استحضار اس کے دل کے اندر ہوگا، اللہ وہ اجر بڑھاتے ہیں، اور کتنا زیادہ بڑھاتے ہیں تو وہ تو اللہ ہی کو معلوم۔ میرے عزیزو، یہ سورت اس کا نام ہے ممتحنہ، امتحان کے مادے سے ہے یہ، اور اس کا معنی ہوتا ہے جانچنا۔ آپ اگر اس سورت کی 10ویں نمبر کی آیت کے اندر دیکھو نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، تو اس کے اندر جب تفسیر کی باری آئے گی تو یہ بات آپ لوگوں کے سامنے آئے گی کہ ایمان والی عورتیں جب ایک جگہ سے دوسری جگہ آتی ہیں تو پہلے ان کو ایمانی اعتبار سے جانچ لینا چاہیے کہ کیا یہ ایمان قبول کرنے کے لیے ہی آئی ہیں یا کسی اور مقصد کے لیے ان کا آنا ہوا ہے، کہیں جاسوسی کرنے کے لیے تو یہ نہیں آئی۔ تو یہاں پر چونکہ جانچنے کا حکم ایمان والوں کو دیا جا رہا ہے، امتحان لینے کا حکم ایمان والوں کو دیا جا رہا ہے، اس وجہ سے اس پوری سورت کا نام سورہ ممتحنہ رکھا گیا۔ یہ سورت مدنی ہے، یعنی ہجرت کے بعد یہ سورت نازل ہوئی۔ اگر اس سورت کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر 2 بنیادی موضوع ہمارے سامنے بیان ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلا موضوع جو اس سورت کے اندر بیان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایمان والا غیر مسلم کے ساتھ کون سے تعلقات کتنے حد تک رکھ سکتا ہے، کون سے تعلقات غیر مسلموں کے ساتھ اس کے لیے جائز، کون سے تعلقات اس کے لیے ناجائز، وہ اس سورت کا پہلا موضوع ہے۔ میں اس کی تفصیل آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں تو دیکھو، کافر لوگوں کے ساتھ اگر کوئی تعلق قائم کرنا ہو تو اس کے کل 4 درجے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ اس کو کہا جاتا ہے موالات۔ موالات کا مطلب ہوتا ہے قلبی محبت، دل کا لگاؤ، ایسا زبردست دل کا لگاؤ اور اتنی زبردست دل کی محبت کہ اس کے آثار ظاہر کے اندر نمایاں۔ تو ایسی محبت جو ہوتی ہے نا، وہ کافروں کے لیے رکھنا شریعت کے اندر جائز نہیں۔ ایسی محبت فقط ایمان والوں کے ساتھ ہی رکھی جا سکتی ہے۔ دلی محبت جو ہوتی ہے نا، وہ کافر لوگوں کے ساتھ کرنا مناسب نہیں، جائز نہیں، کیونکہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ان لوگوں نے قبول کیا نہیں، تو جب وہ خود ہی قبول نہیں کر رہے تو پھر ہم بھی کیوں دلی مینان ان سے لگائیں۔ تو دل کی محبت فقط ایمان والوں سے ہونی چاہیے، کافر لوگوں سے ہم دل والی محبت نہیں رکھ سکتے۔ یہ تھا موالات کا مسئلہ۔ پھر ایک دوسرا درجہ آتا ہے اور وہ ہے مدارات، جو موالات سے کچھ کم ہوتا ہے۔ اس کے اندر بالکل دل کا لگاؤ نہیں ہوتا اور دل کی محبت نہیں ہوتی، لیکن اس کے اندر ایک طرح کی ہمدردی ہوتی ہے۔ یہ بات اس کے اندر ہوتی ہے کہ میں سامنے والے کا نفع دیکھوں، اس کو نفع پہنچاؤں، اس کی خیر خواہی کروں، اس کا بھلا کر دوں۔ تو یہ مدارات والا معاملہ کیا کافروں کے ساتھ ہو سکتا ہے یا نہیں؟
تو اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اگر سامنے والا کافر کھلم کھلا اسلام کا دشمن ہے اور وہ کھلم کھلا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے اسلام کو، مسلمانوں کو، تو یہ مدارات والا معاملہ اس کے ساتھ کرنا مناسب نہیں۔ ہم اس کی ہمدردی بھی نہیں کر سکتے، ہم اس کو نفع بھی نہیں پہنچا سکتے، نہ اس کا بھلا سوچ سکتے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، لیکن اگر سامنے والا کافر، جیسے اکثریت ان لوگوں کی ایسی ہی ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کا نقصان نہیں چاہتے، اسلام کا نقصان نہیں چاہتے، وہ کچھ بغاوت اپنی جانب سے سرزد نہیں کرتے، تو ان کے ساتھ اگر ہم نفع خوانی کرنا چاہے، خیر خواہی کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں، یہ جائز ہے۔ تیسرا درجہ اس کو کہتے ہیں مواسات۔ یہ جو تیسرا درجہ ہے مواسات، مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ جو دوسرا درجہ میں نے بیان کیا نا، یہ درجہ تھا مواسات، اب یہ جو تیسرا درجہ ہے نا، اس کو کہتے ہیں مدارات۔ مدارات یہ کس کو کہتے ہیں؟ تو مدارات کہتے ہیں اس معاملے کو کہ اگر تم کافر لوگوں کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا چاہو اور اس کے اندر تم ظاہری خوش خلقی اس کے سامنے اپناؤ، اچھے اخلاق کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آؤ، اس کا ظاہری اعتبار سے نقصان نہ ہونے دو، تو یہ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا کیا کافر لوگوں کے ساتھ یہ سلوک ہو سکتا ہے؟ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ بات ملحوظ رہے کہ دین پہنچانے کی نیت ہماری ہونی چاہیے، یعنی ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ظاہری خوش خلقی اس کے ساتھ اپنائیں، تو اس کے اندر دین کا نفع، مسلمانوں کا نفع ملحوظ رہنا چاہیے۔ اسی طرح اگر سامنے والا کافر بدماش ہے، اس کے شر سے بچنا چاہو تم، تو اس کے ساتھ بھی تم یہ ظاہری خوش خلقی والا سبھاؤ کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں۔ اور پھر چوتھے نمبر پر آتا ہے معاملات، یعنی جو خرید و فروخت ہوتی ہے، اسی طرح جو آدمی کسی کے ساتھ عقد کرتا ہے، تو کیا کافر لوگوں کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی اس وقت جب اس میں مسلمانوں کا عام نقصان نہ ہو رہا ہو، ورنہ اگر اس کے اندر مسلمانوں کا عام نقصان ہوتا ہو تو یہ کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ تو میرے عزیزو، میں نے 4 چیزیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کی۔ نمبر 1 موالات، نمبر 2 مواسات، نمبر 3 مدارات، اور نمبر 4 معاملات۔ موالات یعنی قلبی محبت، یہ فقط مسلمانوں کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں، کافروں کے ساتھ کر نہیں سکتے۔ نمبر 2 مواسات، یعنی ہمدردی، سامنے والے کی غم گساری، اس کی بیہی خواہی، تو یہ بھی مسلمانوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، ان کافروں کے ساتھ کر سکتے ہیں جو اسلام کے دشمن نہیں۔ نمبر 3 ظاہری خوش خلقی، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، تو یہ بھی ہم کافروں کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر نیت ہماری یہ ہو کہ ہم دین کا فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، ہم دین پھیلانا چاہتے ہیں۔ یا اگر سامنے والا بدماش ہے تو اس کی شرارتوں سے بچنے کے لیے اگر ہم یہ کریں تو کوئی حرج نہیں۔ اور نمبر 4 معاملات، یعنی جو خرید و فروخت وغیرہ ہوتی ہے وہ کافروں کے ساتھ کر سکتے ہیں، جبکہ اس کے اندر مسلمانوں کا عام نقصان نہ ہو۔ تو یہ 4 چیزیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کی۔ اس صورت کے اندر پہلا موضوع یہی ہے۔ اس صورت کے اندر جو دوسرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک دین مکہ کے اندر پھیلایا، لیکن مکہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشان کیا۔ 13 سال بعد بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی، چنانچہ حضور نے مکہ چھوڑا اور مدینے کی طرف نبوت کے 13ویں سال کو روانہ ہوئے۔ لیکن اصل وطن تو مکہ ہی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت تھی کہ ایک نہ ایک دن میں مکہ واپس چلے جاؤں اور جو میرا اصلی گھر ہے اس کے اندر واپس مجھے رہنے کا موقع مل جائے۔ لیکن یہ کفار لوگ مسلمانوں کو مدینے کے اندر بھی چین سے رہنے نہیں دیتے تھے۔ سن ہجری 2 کے اندر بدر کی لڑائی ہوئی، سن ہجری 3 کے اندر احد کی لڑائی ہوئی، ہجرت کے 5 سال بعد غزوہ خندق ہوا۔ تو ان لوگوں نے مسلمانوں کو مدینے کے اندر بھی چین سے رہنے نہیں دیا۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ سن ہجری 6 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب آیا، اور اس خواب کے اندر یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتی ہے کہ میں اور میرے جو رفقا ہیں وہ سب مکہ جا رہے ہیں اور عمرہ کر رہے ہیں۔ اب نبی کا خواب تو حجت ہوتا ہے،
نبی نے خواب دیکھ لیا تو وہ ہوتا ہی، اس لیے حضور نے تمام لوگوں کو تیار کیا اور کہا کہ بھائی چلو ہم مکہ جاتے ہیں۔ اس کے اندر سب سے پہلا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ بیت اللہ کی زیارت ہو جائے، عمرے کا اشتیاق، عمرے کا شوق۔ اور دوسرا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ ذرا اہل مکہ کے ساتھ تعلق ہمارے واپس اچھے ہو جائیں، کیونکہ تعلقات بہت بگڑے ہوئے تھے۔ اور دراصل ہوا یہ کہ دیکھو، میں نے پچھلی صورت کے اندر غزوے بنو نذیر کا تذکرہ آپ لوگوں کے سامنے کیا کہ بنو نذیر کے جو یہود لوگ تھے انہوں نے غداری کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے سے بھگایا۔ اسی طرح ایک یہودی قبیلہ تھا قبیلہ بنو قریظہ، یہ یہودی قبیلہ بڑا شرارتی قبیلہ تھا، اس نے بھی غداری کی تھی، تو غزوہ خندق کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرکوبی کی اور ان کی خوب پٹائی کی تھی۔ اور اس طرح یہ جتنے بھی یہود لوگ تھے نا، پٹائی جب ان کی ہوئی اس کے بعد یہ لوگ سب خیبر چلے گئے تھے۔ خیبر کے اندر ایک مرکز جمع ہو رہا تھا یہودیوں کا جو مسلمانوں کے قتل کے در پہ تھا، اور یہ لوگ چاہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو قتل کریں۔ اب ان لوگوں نے مکہ والوں کے ساتھ ایک اگریمنٹ یہ طے کر رکھی تھی کہ دیکھو، اگر حضور اور ان کے ساتھی لوگ مکہ پر حملہ کرنے آئیں گے تو مدینے کو ہم لے لیں گے، نہ اگر حضور اور ان کے ساتھی لوگ خیبر پر یہودیوں پر حملہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو مدینے کو تم لے لینا۔ اس طرح مکہ والوں کے ساتھ ان کی اگریمنٹ ہو گئی تھی، تو حضور نے یہ سوچا کہ ذرا مکہ والوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہو جائیں، دو دشمن ہو اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک ہی دشمن رہے، ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جائیں گے تو یہودیوں کی بھی سرکوبی کریں گے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کا سفر کیا عمرے کی نیت سے، اور سفر ہی کے اندر احرام باندھ دیا تھا، یہ بات بتانے کے لیے کہ اے اہل مکہ، ہم تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، حالت احرام میں تو شکار کو بھی قتل کرنا جائز نہیں، جنگ کرنے کی تو بہت دور کی بات، تو ہم امن و امان کے ساتھ آتے ہیں، ہم تو بس بیت اللہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، عمرے کا شوق ہے، اور جو تعلقات ہمارے بگڑے ہوئے ہیں اس کی کچھ اصلاح ہو جائے، اس امید سے ہم آئے ہیں۔ تو اس طرح حضور نے سفر کیا اور سفر کر کے مکہ پہنچتے ہیں۔ مکہ کی جو ارد گرد کی جگہ ہے جہاں سے حدود حرم شروع ہوتا ہے، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ جب حضور نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا اور داخل ہونا چاہا تو اہل مکہ نے داخل ہونے سے منع کر دیا کہ بھئی تم کو داخلے کی اجازت نہیں، تم تو ہمارے دشمن ہو۔ مکہ والے تو مسلمانوں کے دشمن تھے نا، تو اس لیے انہوں نے کہا تم تو ہمارے دشمن ہیں، اس لیے ہم تم کو داخل نہیں ہونے دیں گے، داخلہ منع ہے۔ تو حضور نے کہا ارے بھائی، بیت اللہ کی زیارت کرنے ہی کے لیے ہم آئے ہیں، لہٰذا ہمیں داخل ہونے دو، خواہ مخواہ کی کیوں جنگ، خواہ مخواہ کی لڑائی کیوں؟ تو ان لوگوں نے منع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو قاصد بنا کر بھیجا بھی کہ دیکھو تم بنو امیہ والے خاندان سے ہو، اور اس وقت مکہ کے اندر حکومت بھی بنو امیہ والے ہی کر رہے تھے، تو یہ چونکہ انہی کے خاندان کے ایک آدمی تھے نہیں، اس لیے اگر وہ جائیں گے تو بہت زیادہ خطرہ نہیں ہے ان کی جان کو، لیکن یہ بھی گئے، کچھ بات آگے بڑھی نہیں، یہاں وہاں باتیں ہوئی، اس کے بعد یہی حتمی فیصلہ تھا کہ دیکھو محمد، ہم تم کو مکہ کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ارے تم داخل نہیں ہونے دیتے تو کچھ صلح ہو جانی چاہیے ہمارے درمیان، کہ چلو آج ہم داخل نہیں ہو سکتے لیکن کوئی متعین تاریخ ہمیں دے دو، اس کے اندر ہم داخل ہوں گے، بیت اللہ سے ہمیں محروم مت کرو تم۔ تو اس طرح پھر دونوں کے درمیان صلح ہوئی، اور اس کو کہتے ہیں صلح حدیبیہ، نام آپ نے شاید سنا ہوگا بیانوں کے اندر، صلح حدیبیہ، دی ٹریٹی آف حدیبیہ۔ اس کے اندر مسلمانوں نے بہت دب کر صلح کی۔ سب سے پہلی شرط جو مکہ والوں نے لگائی وہ یہ تھی کہ دیکھو 10 سال تک جنگ بندی ہوگی ہمارے درمیان، نہ تم ہم پر حملہ کر سکتے ہو نہ ہم تم پر حملہ کریں گے، 10 سال تک جنگ بندی ہوگی، چلو بہت اچھا۔ نمبر 2، دوسری شرط انہوں نے یہ لگائی کہ دیکھو اس سال تمہیں عمرہ نہیں کرنا ہے، تمہیں آئندہ سال آنا ہے، اس سال تو تم کو یہاں سے نکلنا ہی ہے۔ تو سن ہجری 6 کی بات چل رہی تھی، اور یہ لوگ کہہ رہے کہ اب تمہیں عمرہ کرنا ہے سن ہجری 7 میں، اس سال تو تم یہاں سے نکل ہی جاؤ۔ تو یہ ایک دیکھو ایسی اگریمنٹ سامنے آئی جس کے اندر مسلمانوں کو دب کر اس کو قبول کرنا پڑا،
اور پھر تیسری بات ان لوگوں نے یہ کہی کہ دیگر عرب قبائل جو یہاں پر ہیں اگر وہ اس معاہدے کے اندر داخل ہونا چاہے تو داخل ہو سکتے ہیں، وہ تمہارے حلیف بھی بن سکتے ہیں اے مسلمانوں، وہ ہم مکہ والوں کے بھی حلیف بن سکتے ہیں، لیکن ان کو بھی اس طرح معاہدے کے اندر داخل ہونے کی اجازت ہے۔ اور چوتھی بات ان لوگوں نے یہ کہی کہ اگر کوئی مکہ سے آدمی بھاگ جائے اور مدینے کے اندر آئے وہ اسلام قبول کرنے کے لیے، تو اے محمد تم پر لازم ہے یہ بات کہ تم اس کو واپس مکہ بھیج لو، اس کو مدینے کے اندر رکھنا یہ تمہارے لیے بالکل مناسب نہیں۔ اگر کوئی آدمی مکہ سے بھاگ کر مدینہ آیا اسلام قبول کرنے کے لیے تو تم کو تمہارے دل پر پتھر رکھ کر اس کو واپس مکہ بھیجنا ہوگا۔ ہاں لیکن اگر مدینے کا کوئی آدمی مرتد ہو کر مکہ آنا چاہے تو ہم اس کو واپس بھیجیں گے نہیں۔ تو یہ دیکھو دب کر انہوں نے صلح کروائی۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے بھائی، کم سے کم اہل مکہ کے ساتھ تعلقات اچھے تو ہو جائیں گے، جنگ بندی تو ہو جائے گی اور کھل کر اسلام کی دعوت پھیلانے کی نوبت مجھے میسر ہوگی۔ تو اس طرح کچھ شرطیں ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف واپس رخ کیا۔ اب نبی کا خواب تو حجت ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ عمرہ کرنا ہے، تو اس خواب کے اندر یہ تھا کہ حضور عمرہ کریں گے، لیکن یہ بات تو نہیں تھی نا کہ کب عمرہ کریں گے، لہٰذا سن ہجری 6 کے اندر اگرچہ عمرہ نہیں ہوا لیکن آئندہ سال سن ہجری 7 میں حضور نے پھر عمرہ کیا، جس کو عمرہ قضا کے نام سے تاریخ کے اندر یاد کیا جاتا ہے۔ اب اس صورت کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ میرے عزیزو، یہاں پر جو صلح کی شرائط طے ہوئی تھی ان صلح کی شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان آدمی مکہ سے مدینہ کے اندر آئے گا تو تم کو اس کو واپس بھیجنا ہے، اگر کوئی مرتد آدمی مدینے سے مکہ آنا چاہے تو ہم اس کو واپس نہیں بھیجیں گے۔ اس کے اندر فقط مردوں کی بات تھی، عورتوں کی بات نہیں تھی، لہٰذا عورت اگر مکہ کی ہو اور وہ مدینہ آنا چاہے تو وہ آ سکتی ہے، اگر کوئی عورت مدینے کی ہو اور وہ مکہ آنا چاہے تو اس طرح وہ بھی وہاں پر داخل ہو سکتی ہے۔ یہ فقط جو اگریمنٹ تھی وہ مردوں کے متعلق تھی، عورتوں کے متعلق تھی نہیں۔ اب یہ صورت چونکہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان کے اندر نازل ہوئی، یعنی تقریباً سن ہجری 7 یا سن ہجری 8 کے اندر اس صورت کا نزول ہوا، تو مکہ سے بہت سی عورتیں اس طرح آتی تھی اور مدینے کے اندر وہ پناہ لے لیتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ ہمیں مسلمان ہونے، تو ان کے بارے میں اس صورت کے اندر چونکہ یہ حکم ہے کہ دیکھو ان کو اچھی طرح جانچ لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جاسوسی کر رہی ہو، کیا اسلام لانے ہی کی نیت سے یہ آئی ہیں یا کسی اور گھر سے ان کا آنا ہوا ہے۔ تو یہ اس جانچنے کا تذکرہ چونکہ اس صورت کے اندر ہے تو یہ اس صورت کا دوسرا موضوع ہے۔ اس کے اندر پھر ان کے جو سابقہ شوہر مکہ کے اندر تھے ان کے ساتھ نکاح کیا رہے گا یا نہیں رہے گا اس کا حکم بیان کیا گیا ہے، مہر وغیرہ کا حکم بیان کیا گیا ہے، نے پھر یہ بھی حکم بیان کیا گیا ہے کہ دیکھو ایک مسلمان مرد اپنی نکاح کے اندر ایک مشرک عورت کو رکھ نہیں سکتا۔ اگر کوئی مسلمان مرد کوئی ہندو سے شادی کرنا چاہے تو وہ شادی نہیں کر سکتا، اس ہندو کا مسلمان ہونا بہت ضروری، تو یہ بھی مسئلہ اس صورت کے اندر بیان ہوا ہے، تو یہ اس صورت کا دوسرا موضوع ہے۔ میرے عزیزو، یہ جو صورت کی پہلی آیت ہے نا، پہلے نمبر کی آیت، اے ایمان والو تم میرے اور تمہارے دشمنوں کو ایسا دوست مت بناؤ کہ تم ان کی طرف محبت کے پیغامات بھیجنے لگو۔ یہ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے انکار کیا اس حق کا جو تمہارے پاس آیا، انہوں نے تو رسول کو نکالا، تم کو نکالا صرف اس لیے کہ تم اللہ پر ایمان لاتے ہو جو تمہارا رب ہے۔ یہ کرنا بالکل مناسب نہیں، جو شخص یہ کام کرے گا وہ راہ راست سے بھٹک چکا ہے۔ یہ جو آیت نازل ہوئی یہ خاص واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی، وہ واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے مسلم شریف کے حوالے سے بیان کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہونہار صحابی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے تھے اور بڑے پکے مسلمان تھے۔ ان کا نام تھا حاطب ابن ابی بلتعہ۔ کیا نام تھا؟ حاطب ابن ابی بلتعہ۔ یہ حاطب نام بھی بہت اچھا ہے، لوگ انوکھے نام تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی انوکھا نام دو، تو یہ حاطب یہ بھی بہت اچھا نام ہے، ہا الف طا با، حاطب ابن ابی بلتعہ۔ یہ بدری صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے
غزوہ بدر کے اندر شرکت کی. یہ اصل میں یمن کے رہنے والے تھے، پھر مکہ یہ آ گئے، ان کا خاندان بھی مکہ کے اندر تھا، اور مکہ کے اندر انہوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے ہجرت مدینے کی طرف کی، اور پھر بدر کے اندر یہ شریک بھی ہوئے. اب یہ جو صلح مسلمان اور کافر لوگوں کے درمیان ہوئی تھی نا، صلح حدیبیہ، کون سے سن میں ہوئی تھی؟ سن ہجری 6، ہجرت کے 6 سال بعد سن ہجری 6 کے اندر یہ صلح ہوئی تھی. مشرکین نے 2 ہی سال کے اندر اندر اس صلح کو توڑ دیا تھا. چنانچہ جنگ بندی ہو گئی تھی نا دونوں کے درمیان 10 سال تک، لیکن انہوں نے صلح توڑ لی. اس سے حضور نے پھر الٹیمیٹم بھیج دیا کہ بھائی تم نے صلح توڑ دی ہے، اب میں تم پر کبھی بھی حملہ کر سکتا ہوں. تو مکہ والے بڑے ٹینشن میں تھے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی کہ میں بالکل خفیہ طریقے سے ان پر حملہ کروں، کہ صبح ہو اور یہ لوگ سامنے ایک بڑے لشکر کو دیکھیں، تاکہ ان کو جنگ کی تیاری کرنے کا موقع نہ ملے، اور بغیر خون خرابے کے مکہ پر ہمارا تسلط حاصل ہو جائے، اور جس بستی سے ان لوگوں نے مجھے نکالا تھا میں اس بستی پر واپس قابض ہو جاؤں. حضور کا یہ منشا تھا، حضور کی یہ نیت تھی. حضور خون خرابہ نہیں چاہتے تھے، خصوصاً حرم کے اندر خون خرابہ کون چاہے گا. تو حضور خفیہ طریقے سے ایک لشکر کی تیاری میں تھے، اور بہت بڑا لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھا کر رہے تھے کہ بالکل خفیہ طریقے سے ان پر حملہ کرنے. اب اتنے میں ایک عورت جس کا نام تھا سارہ، یہ گانا بجایا کرتی تھی، ڈانس کرتی تھی، گانا گاتی تھی. یہ مکہ سے مدینے کے اندر آئی ہجرت کر کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر اس نے حاضری دی، اور اس نے حضور سے کہا کہ محمد میں مسلمان ہونے کے لیے نہیں آئی، نہ میں ہجرت کرنے کے ارادے سے آئی ہوں، مجھے بس تجھ سے مدد چاہیے. میں مکہ کے اندر گانا گاتی تھی، ڈانس وغیرہ کرتی تھی، تو یہ مکہ والے مجھے بہت پیسے دیتے تھے، لیکن جب سے غزوہ بدر ہوا ہے نا تب سے ان مکہ والوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہے. کوئی مجھے گانا گانے کے لیے اور ڈانس وغیرہ کرنے کے لیے بلاتا نہیں. تو اب تو میرا دھندا بند ہو گیا، پیسہ وغیرہ میرے پاس ہے نہیں، تو ذرا میری مدد کر لے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحم دل تھے نا. اب اگرچہ یہ مشرکہ عورت تھی، لیکن تھی عورت، صنف نازک تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کا بہت زیادہ غم اپنے دلوں کے اندر لیے ہوئے تھے. حضور یہ سب چیزیں سہن نہیں کر پاتے تھے. چنانچہ حضور نے بنو عبد المطلب کو کہا کہ بھائی تم اس کی مدد کرو. تو سب نے اس کی مدد کی، اور وہ اس طرح جا رہی تھی. اب وہ جا رہی تھی نا تو اتنے میں حضرت حاتب ابن ابی بلتعہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ میں تجھے 10 دینار کی ایک چادر دیتا ہوں، یعنی اتنی قیمتی چادر میں تجھے دیتا ہوں کہ وہ 10 سونے کے سکوں کے برابر ہے. میرا ایک کام کر، وہ کام یہ ہے کہ میں ایک خط تجھے دیتا ہوں، وہ خط تو لے جا اور خفیہ طریقے سے مکہ والوں کو پہنچا دے. اس نے ایسا ہی کام کیا. دراصل اس خط کے اندر حضرت حاتب ابن ابی بلتعہ نے یہ بات لکھی تھی کہ اے اہل مکہ، محمد ایک اتنی بڑی فوج لے کر مکہ آنے والے ہیں جو بالکل سیاہ رات کی طرح ہے. یعنی بہت بڑی فوج مکہ کے اندر آنے والی ہے. محمد کی فوج سمندر کے موجوں کی طرح ٹھاٹے مار رہی ہے، لہٰذا اس کو ہنسی مذاق مت سمجھنا. محمد اب مکہ پر کنٹرول اور جزیرۃ العرب پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا میں تم کو اس لیے یہ کہہ رہا ہوں تاکہ تم کچھ بچاؤ کی تدبیر اپنی کر لو، ورنہ محمد سے لڑنے میں کسی کا فائدہ نہیں. اللہ کی قسم کھاتا ہوں اگر محمد اکیلا بھی آ جائے نا بغیر کسی فوج کے، تب بھی اللہ اس کی مدد کرے گا، نہیں مکہ پر کنٹرول حاصل کر سکتے. لہٰذا فوج کشی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس تم اپنا انتظام کر لو، بچاؤ کی تدبیر کر لو. اس طرح حضرت حاتب ابن ابی بلتعہ نے یہ خط مکہ والوں کے نام بھیجا تھا. اب یہ تو بدری صحابہ تھے نا، اور انہوں نے یہ جاسوسی کی مکہ والوں کے لیے. تو کیا اس کی حکمت تھی اور کیا تفصیل ہے وہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. چنانچہ انہوں نے خط دیا اور اس عورت نے وہ خط اپنے ساتھ لے لیا. اب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خفیہ طریقے سے حملہ کرنا چاہتے تھے، اور حاطب پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ حملہ ہونے والے ہیں۔ حضور کو فوراً وحی آتی اور اللہ حضور کو بتا دیتے ہیں کہ دیکھو حاطب نے یہ بات سارہ کو کہہ دی، اب سارہ مکہ جا رہی ہے اور یہ سب خبر وہ پہنچانا چاہتی ہے۔ تو حضور کو اللہ نے یہ بھی بات بتا دی تھی کہ روزے خاک نام کا ایک مقام ہے، وہاں پر یہ عورت ابھی اس خط کے ساتھ ہے، لہذا تم اپنے صحابی کو وہاں پر بھیجو اور جلد سے جلد اس عورت کو پکڑ لو۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا، حضرت زبیر کو بھیجا اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہم کو بھیجا۔ ان 3 صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور جس جگہ حضور نے بتایا تھا نا روزے خاک، وہاں پر یہ لوگ پہنچے اور وہاں پر ان کو یہ عورت سارہ ملی۔ حضرت علی اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خط جلدی نکال، ہمارے نبی نے جو بات کہی ہے وہ تو ہو کر ہی دیتا ہے، ہمارا نبی سچ ہی بولتا ہے، سچ کے علاوہ اس کی زبان سے کوئی اور چیز نکلتی نہیں ہے، خط جلد سے جلد نکالتی۔ تو اس نے کہا میرے پاس خط نہیں ہے، وہ چونکہ گانا بجاتی تھی، ڈانسنگ وغیرہ کرتی تھی، کہاں سچ بولنے والی ہے۔ تو حضرت علی نے پورے سامان کی تلاشی لی، کچھ ملا نہیں، تو کہا نبی نے بات کہی ہے، یہ بات بالکل بھی جھوٹی ہو نہیں سکتی، یہ سچ ہی سچ ہے، تو خط نکال ورنہ تیرے کپڑے نکالتے ہیں، تجھے برہنہ کرتے ہیں۔ تو پھر اس نے خط نکالا، ایک قول کے مطابق جو بال کی جو گھٹری تھی نا اس کے اندر سے اس نے خط نکالا، اور ایک قول کے مطابق ازار کی جو بندش ہے نا اس میں سے اس نے خط نکالا۔ خط حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس میں تو حاطب ابن ابی بلتع کی غداری محسوس ہو رہی ہے، تو وہ فوراً حضور کے پاس گئے۔ حضور کے پاس پہنچتے ہیں تو حضور نے خط پڑھا تو حضرت حاطب کو بلایا اور کہا اے حاطب یہ کیا ہے، یہ تو نے خط بھیجا؟ تو حضرت حاطب نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں مرتد نہیں ہوں، نہ میں منافق ہوں، نہ میں غدار ہوں، نہ میں جاسوس ہوں، میں مسلمان پہلے بھی تھا، ابھی بھی میں مسلمان ہی ہوں، دراصل میں معذور تھا اس لیے مجھے یہ کام کرنا پڑا۔ دیکھو تمہیں معلوم ہے کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں، مکہ کے اندر میں نے ایک نئی لائف شروع کی تھی، لیکن میرا مستقل خاندان مکہ کے اندر نہیں، میں تو یمن کے اندر رہتا تھا۔ اب میں یہ چاہتا تھا کہ میں مکہ والوں پر کوئی احسان کروں جس احسان کے بدلے میں وہ میرے گھر والوں کو کچھ نقصان نہ پہنچائے، تو اس لیے میں نے یہ کام کیا۔ دیکھو تم لوگ سب بھی مکہ سے ہی ہو، لیکن تمہارا خاندان مکہ کے اندر ہے، چنانچہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی چیز ہو جاتی ہے تو خاندانی غیرت کی وجہ سے تمہارے گھر والوں کی حفاظت ہو سکے گی، لیکن میرا تو خاندان بھی مکہ میں نہیں، تو پھر میرے گھر والوں کی حفاظت کون کرے گا؟ خدا نہ خواستہ اگر کوئی آفت آ گئی تو میرے گھر والوں کو تو یہ لوگ قتل کر دیں گے۔ تو حضور مجھے ان پر کوئی احسان کرنا تھا تاکہ اس احسان کے بدلے میں میری جان بھی محفوظ رہے، میرے گھر والوں کی جان بھی محفوظ رہے، اس لیے میں نے یہ کام کیا۔ تو حضور نے خط پڑھا اور پھر حضور نے حاطب کی طرف دیکھا اور کہا حاطب سچ کہہ رہے ہیں، یہ منافق غدار نہیں، یہ منافق غدار جھوٹا نہیں، بلکہ اس نے یہ کام اسی لیے کیا کیونکہ یہ معذور ہے، اور دین کے اندر عذر کو قبول کر لیا جاتا ہے، دین کے اندر عذر کو برداشت کر لیا جاتا ہے۔ حضرت عمر وہاں پر تھے، وہ جلال کے اندر آگے، انہوں نے تلوار نکالی اور کہا اے اللہ کے نبی مجھے آپ اجازت دے میں حاطب کے سر کو اس کے بدن سے الگ کر دوں، یہ تو منافق ہے۔ حضور نے کہا اے عمر تجھے معلوم نہیں کہ اس نے غزوہ بدر کے اندر شرکت کی ہے، اور جو آدمی بھی غزوہ بدر کے اندر شرکت کر لیتا ہے نا تو اللہ نے بدر والوں کی طرف جھانک کر دیکھ لیا اور کہہ دیا کہ اے بدری لوگ تم جو کام بھی کرنا چاہو نا تم کر لو، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ حاطب نے بھی کام کیا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ جب اللہ نے معاف کر دیا تو نہ معاف کرنے والا تو کون ہوتا ہے؟ تو اس طرح یہ پورا واقعہ تھا، اور اس واقعے کے اندر یہ آیت پھر نازل ہوئی جس کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ اے ایمان والو، تم کافر لوگوں کو اتنا گہرا دوست اپنا مت بنا لو کہ تم ان کو محبت کے پیغامات بھیجنے لگو، یہ لوگ تو خطرناک قسم کے لوگ ہیں، تمہارا نقصان چاہتے ہیں، تو تم خواہ کیوں دلی تعلق ان سے قائم کر رہے ہو؟ تو یہی پس منظر تھا جس پس منظر کے اندر یہ سب آیتیں نازل ہوئی۔ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئی؟ پھر اس کے بعد آیت نمبر 4 کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام
کا تذکرہ جو یہاں پر آیا وہ بالکل مناسب ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. اور کل آپ دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی سنت پر عمل کیا جائے گا. یہ جو قربانی ہم کریں گے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر ہمیں عمل کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ قربانی بہت زیادہ پسند ہے. ایک ضعیف روایت کے اندر ہے کہ قربانی کا جانور جو ہوتا ہے نا اس کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں، جب وہ قربانی کا جانور قربان ہوتا ہے نا تو جتنے بال اس کے جسم پر ہوتے ہیں نا اتنا اجر قربانی کرنے والے کو ملتے. سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ثواب قربانی کرنے والے کو دیتے ہیں. تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم قربانی کریں تو تمام آداب وغیرہ کی رعایت کریں. ہم کہیں عبادت کرنے کے اندر کوئی بے ادبی نہ کر لیں جس کی وجہ سے ہمارا ثواب غارت ہو جائے، بیکار ہو جائے. نجاست وغیرہ جو ہے اس کو ہم اس کی صحیح جگہ پر رکھیں. راستوں وغیرہ کے اندر نجاستوں کو نہ رکھیں. لہٰذا نجاست وغیرہ اگر ہو تو ایک کھڈا جہاں پر قربانی ہو رہی ہے وہاں پر ہی کھود لیں اور وہاں پر ہی اس نجاست وغیرہ کو دبا لیں. یہ سب سے بہتر. اور راستے وغیرہ کے اندر خون نہ آئے اس کا مکمل احتیاط ہمیں کرنا ہے اور یہ چیز مد نظر رکھنی ہے. اسی طرح قربانی جب ہم کریں تو ہماری چھری بہت تیز ہو تاکہ رگ جو کاٹنی ہے وہ فٹافٹ کٹ جائے. 4 رگیں ہوتی ہیں، ان میں سے 3 رگیں بھی اگر کٹ گئی تو جانور حلال ہوگا. بسم اللہ پڑھ کر، اللہ اکبر پڑھ کر ہم جانور کو قربان کریں. جان بوجھ کر اگر کوئی بسم اللہ اور اللہ کا نام چھوڑ دیتا ہے تو قربانی کیا وہ جانور ہی حرام ہو جاتے ہیں. ہاں اگر بھولے سے چھوٹ گیا ہو تو یہ آدمی معذور ہے، جانور اس کے باوجود بھی حلال ہوگا. لیکن آدمی کو جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے، بسم اللہ اللہ اکبر پر ہی لینا چاہیے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ آیت جو ہے اس کی بھی تلاوت کرے ذبح کرتے وقت. ہو سکے تو اپنی قربانی خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے. نہ اگر تم ہاتھوں سے ذبح نہ کر سکتے ہو یا تمہیں ایسا ہے کہ میں اگر قربان کرنے جاؤں گا تو کچھ تکلیف ہو جائے گی جانور کو، تو کسی معتبر آدمی کے حوالے کر دے اور وہاں پر تم حاضر رہو، کیونکہ یہ قربانی تمہاری جانب سے پیش ہو رہی ہے تو تمہیں وہاں پر حاضری دینی ہے اور وہ چیز دیکھنی ہے. اور اس صورت میں اپنے جگرے کو وسیع رکھنا ہے، کم ظرف نہیں بننا. اور بھی قربانی کے بہت سارے مسائل ہیں، وہ کوئی بھی اگر کسی کو پیش آ جائے تو وہ کسی معتبر عالم یا مفتی سے کانٹیکٹ کر لے. اور آج کی جو رات ہے عید کی رات ہے بھی بڑی فضیلت والی رات ہے. اس کے اندر بھی آدمی خوب عبادتیں کرے. امام نووی نے یہ بات کہی ہے کہ عید کی رات کو عبادت کرنا مستحب ہے. اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے. حضرت ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت بیان کی ہے ابو امامہ کے حوالے سے کہ جو آدمی عید کی رات کو ثواب کی نیت سے عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو موت نہیں دیں گے اس دن جس دن تمام دلوں پر موت آئے گی. یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو زندہ رکھیں گے اور اس کا دل روشن ہوگا قیامت کے دن. تو یہ عید کی رات پر عبادت کرنے کی ایک فضیلت. اب یہ روایت اگرچہ شدید ضعیف ہے لیکن بہت سے صحابہ نے یہ روایتیں اس طرح کی بیان کی ہے. حضرت الدرداء سے اس طرح کی روایت ثابت ہے. اسی طرح حضرت معاذ ابن جبل، حضرت کردوس، حضرت عبادہ ابن صامت سب نے یہ روایت بیان کی ہے. لہٰذا عید کی راتوں کو خوب عبادت کرنی چاہیے، خوب دعائیں کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کو بھی قبول فرمائے، سننے کو بھی قبول فرمائے، سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، مولا جتنے بھی گناہ ہم نے کیے ہیں ان تمام کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے، مولا تو تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہم سب کو نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ جنت کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ ہمیں دے اور جہنم سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ عذاب قبر سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما، عذاب حشر سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا آخرت دونوں جگہوں میں ہمیں عزت دینا، ذلتی سے اے اللہ تو ہماری پوری پوری حفاظت فرمانا۔ اے اللہ طاقت قوت سے نوازنا، بیماری کمزوری زور سے اے اللہ تو ہماری پوری پوری حفاظت فرمانا۔ اے اللہ خیر سے نوازنا، شر سے پوری پوری حفاظت فرمانا، سکھ سے نوازنا، دکھ سے پوری پوری حفاظت فرمانا، کامیابی اور کامرانی سے نوازنا، ناکامیابی سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ غیر مسلموں کے ساتھ جو جائز تعلقات ہم اختیار کر سکتے ہیں اس کے اندر اے اللہ تو ہم کو کامیابی عطا فرما، دین کو جو ہم ان لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں اس کے اندر تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور اے اللہ جو ناجائز تعلقات ہیں اے اللہ ان سے تو ہمیں بچا، ان سے تو ہمارا احتراز فرما۔ اے اللہ ان کے جو شرور ہیں ان سے تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ بڑی مبارک رات ہے، اس رات کے اندر بہت سے تیرے نیک بندے تیری عبادت کریں گے۔ اے اللہ ہمیں بھی ان عبادت کرنے والے بندوں میں سے بنا، ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ قرآن کی یہ جو تفسیر اس مبارک رات کے اندر ہوئی ہے اے اللہ اس کو تو قبول فرما، مولا ہمارے دلوں کو اس تفسیر کے ذریعے سے روشن فرما دے۔ اے اللہ حاضرین جو یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اے اللہ ان کو تو خوب قبول فرما، ان کے بیٹھنوں کو قبول فرما، ان کے سننے کو قبول فرما۔ اے اللہ پتہ نہیں اس مجلس کے اندر کون تیرا مقبول بندہ ایسا ہے جس کی آہیں تیرے یہاں پر بڑی مقبول ہوتی ہیں۔ اے اللہ اس کا واسطہ ہم دیتے ہیں اور ہم ہماری مغفرت کروانا چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، جو تفسیر کے اندر باتیں ہوئی ہے اس پر خوب عمل کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت سے نواز۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔